طور پہ ملازم طبقہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ملازم ہیں، اس وجہ سے ملازمت کے اندر خیانتیں کہ بھائی ملازمت کسی کے ذمہ کوئی کام لگا ہے اس کام کو پورا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بھائی جو ملازمت ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک وقت کی ہے اور دوسری کام کی ہے، ایک وقت کی اور دوسری کام کی ہے کہ بھائی ایک آدمی کے ذمہ یہ کام لگا ہے کہ تو نے فلاں کام کر دینا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے، تو وہ کام 1 منٹ میں کرتا ہے یا 1 مہینے میں کرتا ہے، اس کو اس کام پر پیسے ملیں گے، اس کام پر پیسے ملیں گے۔ لیکن ایک بندے کی ذمہ داری وہ وقت کی ہے کہ تو نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، کام چاہے اگر 1 گھنٹے کا کیوں نہ ہو، لیکن اس بندے کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی نہ کرے گا، اس 1 گھنٹے میں کام نمٹا کر چلا جائے گا، تو یہ 7 گھنٹے پر جو یہ بندہ اجرت لے رہا ہے یہ خیانت کی اجرت ہے، یہ خیانت ہے اور یہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، جتنا بھی ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، اب اس کے بعد مجھے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 1 گھنٹہ میں دفتر میں گیا اور جا کر حاضری لگائی اور واپس آ گیا، اب سمجھتا ہے کہ یہ پورے دن کی میری اجرت حلال ہو گئی، مزدوری حلال ہو گئی۔ یہ حلال نہ ہوئی، یہ حلال نہیں ہوئی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ 7 گھنٹے کی جو 1 گھنٹہ کام کر کے 7 گھنٹے کی جو مزدوری لے رہا ہے یہ مزدوری لینا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ جس پیٹ میں جائے گی اس پیٹ میں ظلمت اندھیرا پیدا ہوگا، جس اولاد کو یہ کھلائے گا وہ اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، نافرمان بنے گی، وہ اس کے لیے راحت کا سبب نہ بنے گی، وہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کے ذمہ داری ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، اسی طرح اپنے اختیارات کو صحیح طور پہ استعمال کرنا، اپنے اختیارات کو صحیح طور پہ استعمال کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی ہے اور مجھے مرتبہ ملا ہوا ہے، عہدہ ہے میرے پاس، اس عہدے کو میں غلط استعمال کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ بھائی ایک بندے کی ڈیوٹی ہے یہ کام کرنا اور سرکار اسی کام کی اس کو تنخواہ دے رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے لوگوں سے اس کے پیسے لے رہے، لوگوں سے اس کے پیسے لے رہے۔ مثال کے طور پہ میرا کام ہے کہ بھائی یہاں پر نماز پڑھانا، کسی بات کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے، لیکن میں کسی بندے سے کہتا ہوں کہ نہیں میں نماز تو 5 منٹ پہلے پڑھوں گا، 10 منٹ بعد پڑھوں گا، لیکن اس کے تم سے پیسے لوں گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ ایک پولیس والا ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی کا پیسے مل رہے ہیں، ایک بندہ وہ کسی بھی شعبے میں ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو سرکار کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں، اور وہ اسی کام کو کرنے کے لوگوں سے جو پیسے لے رہے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ شرعاً حرام ہے، چاہے اس کو کوئی رشوت کہے، چائے پانی کہے یا جو بھی اس کو نام دے دے۔ بھائی حقیقت میں اس کا نام جو بھی رکھ لے، لیکن یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ بھائی جس چیز کی اس کو اجرت مل رہی ہے یہ اس کی اجرت کسی اور سے بھی لے رہے، کسی اور سے لے رہے، اسی کام کو کرنے کے لیے یہ بندہ رشوت لے رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو سرکار کی طرف سے ڈیوٹی پہ ملنے والی چند سہولیات ہیں، ایک بندہ دفتر میں جاتا ہے تو اس دفتر کے اندر جانے کے لیے اس کو گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کو گاڑی ملی ہوئی ہے، تو یہ گاڑی سرکاری کام کرنے کے لیے ملی ہوئی ہے، لیکن یہ بندہ اب چھٹی کا دن ہے، اس گاڑی کو لے کر یہ سوات چلا گیا، یہ ناران چلا گیا، یہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا، تو جتنا بھی اس میں یہ وقت استعمال کیا یہ سارا خیانت میں گزرا، جتنا بھی اس میں یہ سارا اپنی ذاتی استعمال کے لیے اس گاڑی کو استعمال
کیا یہ خائن بن گیا اور یہ سارا نفع اٹھانا اس کے لیے حرام ہے اور یہ نفع اٹھا رہا ہے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے میرے بھائیوں. لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے سرکار نے مجھے دی ہوئی ہے, یہ مجھے ملی ہوئی ہے اور میں اس کو اپنے استعمال کے لیے لا سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس سے زیادہ اس کو استعمال کرنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام کام ہے. تو میرے بھائیوں ہر انسان معاشرے میں خیانت کی طرف جا رہا ہے, خیانت کی طرف جا رہا ہے. معاشرہ خائن ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مسئلہ ملازمت کا نہیں ہے, تاجر ہے تو تاجر بھی خیانت کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. او بھائی تاجر ایک چیز لا رہا ہے 2 نمبر کی اور اس کی قیمت وہ 1 نمبر کی کہہ کر وصول کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے, یہ خیانت ہے اور اس سے آنے والی آمدن ناجائز ہے, حلال نہیں ہے. اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی کر رہے, کمی اللہ نے تو خصوصی طور پہ اس بارے میں کہا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اللہ نے کہا ویل ہے, ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب لوگوں سے تو لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں, پورا پورا لیتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں, کمی کر کے دیتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے, ان کے لیے بربادی ہے, بربادی ہے. آج ساری مارکیٹ میں ایسا ہو رہا ہے, ساری مارکیٹ میں ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. دھوکہ دینے کو لوگ فن سمجھتے ہیں اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھائی کاروبار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیے کہ بھائی ایک صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں تو دیکھا ایک صحابی گندم بیچ رہے ہیں, ایک گندم بیچ رہے ہیں اور دیکھا تو گندم اوپر سے خشک ہے, اوپر سے گندم خشک ہے, اندر ہاتھ مارا تو اندر سے گیلی ہے, اندر سے گیلی ہے. عمومی ایسا ہوتا ہے دکاندار اچھی چیز کو اوپر لگا دیتے ہیں, اچھی چیزوں کو اوپر لگا دیتے ہیں اور ردی خراب چیزیں نیچے اوپر تاکہ دیکھنے والا گاہک سمجھے اچھا مال ہے اور وہ اسے دیکھ کے جب خریدنا چاہتا ہے تو یہ اندر سے ساتھ ساتھ دوسرے عیبدار بھی ساتھ ڈال دیتا ہے. تو ایسا ہی ہو رہا تھا, ایسا ہی ہو رہا تھا کہ وہ گیلی گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے, خشک کا وزن کم ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. تو ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا کہ بھائی اوپر سے خشک اور اندر سے گیلی, اندر سے گیلی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ مارا تو اندر سے گیلی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو گئے اور کہا من غش فلیس منا, جو دھوکہ کرتا ہے, ایسی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ چاہے یہودیوں کے مرے, وہ عیسائیوں کے مرے, ہندوؤں کے مرے, وہ کسی بھی مذہب پہ مرے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے والا, میرے بھائیوں یاد رکھو کہ بھائی اللہ نے منافع کے لیے شرعی طور پہ منافع کی کوئی شرح متعین نہیں کی ہے, منافع کی شرح متعین نہیں کی ہے. آپ اپنا مال کسی بھی منافع کے ساتھ بیچ سکتے ہو, لیکن شریعت نے دھوکے کو ختم کیا ہے, دھوکے کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. دھوکے کے آپ نے 1 نمبر مال لایا, آپ اس کی قیمت وہ اپنے منافع اپنا فیصد, جس طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اعتبار سے ایک معاملہ چل رہا ہے, جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے, مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ منافع کو تو اپنے حساب سے طے کر سکتے ہو, شرعی طور پہ منافع کی کوئی لمٹ طے نہیں ہے, کوئی لمٹ طے نہیں ہے. لیکن شرعی طور پر دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے, دھوکہ دینا ناجائز ہے کہ آپ 2 نمبر چیز لا کر 1 نمبر چیز کی قیمت میں اس کو بیچ رہے ہو, شرعی طور پہ یہ کرنا ناجائز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کام کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بھائی آج سارا ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے, اور لوگ ایسا کام
کر رہے ہیں، مارکیٹ میں جاؤ ایک بندہ تاجر ہے اور وہ 2 نمبر چیزیں 1 نمبر کی کہہ کے بیچ رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو رہا ہے. ملازمت کرنے والا وہ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، ایک گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے اور پورے مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں اور سمجھتا ہے میں حلال کھا رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ کمائی ناجائز ہے، یہ حرام کمائی ہے، یہ حرام کمائی ہے. جو یہ ہر ایک کمائی کھانے والا یہ اللہ کے ہاں مقرب نہیں بن سکتا. ہزاروں نمازیں پڑھ لے، وہ دن بھر روزہ رکھے، رات بھر اٹھ کے تہجد پڑھے، لیکن پیٹ میں حرام جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ حرام اس کو اللہ سے دور کرتا جا رہا ہے. یہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. دل میں ایمان کی کیفیت نہ بننے کے اسباب، معاشرے میں ظلمت کے اسباب، یہ روزانہ کے روزانہ تنزلی کے اسباب، معاشرہ گرتا چلا جا رہا ہے، دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. لوگ دن بدن اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ خائن بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ خائن ہے. میرے بھائیو ہر انسان آج تبصرہ کر رہا ہے کہ بھائی حکومت خائن ہو گئی ہے، وزیر خائن ہو گئے، فلاں رشوت لے رہے، فلاں نے ووٹ بیچ دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. ہر بندہ اس بات پہ تبصرہ کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ بات تبصروں سے زیادہ اپنے آپ پر پرکھنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ بھائی کہیں میں بھی تو خائن نہیں ہوں، کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کر رہا کہ میرے بس میں اگر 100 روپیہ ہے میں اس 100 روپے کو وہ خیانت کی کوشش کر رہا ہوں تو بھائی لاکھوں کروڑوں والا وہ کروڑوں کی خیانت کرے گا. معاشرہ نیچے سے بننا شروع ہوتا ہے. آج بچہ وہ خائن ہے. وہ بھائی گھروں کے اندر خیانت کا ماحول ہے، خیانت کا ماحول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بچے کو بلایا، ایک بچے کو آواز دی کہ آ جاؤ، میرے ہاتھ دکھایا کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے میں تمہیں دوں گی، ہاتھ میں کوئی چیز ہے تمہیں دوں گی. ہوتا ہے ایسا، مائیں بلاتی ہے تاکہ بچہ پاس آ جائے، تو ہاتھ دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مٹھی میں کیا ہے، مٹھی میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دکھایا مٹھی میں کھجور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا نہ کرو کہ مٹھی بند ہو اور کچھ بھی نہ ہو اور ویسے بچے کو کہہ رہی ہو کہ بھائی آ جاؤ. ایسا کرنا جھوٹ ہے، ایسا کرنا دھوکہ ہے، ایسا کرنا دھوکہ ہے. جب ایسا کرنا بھی دھوکہ ہے، اتنا بات بھی دھوکہ ہے، تو میرے بھائیوں کسی مسلمان کا مال مار جانا، حق مار جانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ کتنے بڑے ہی جرم کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں شخص کی امانت کو ادا کر. وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ امانت تو دنیا میں رہ گئی، آج میں امانت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے کہیں گے تیری امانت ہے ہاویہ کے اندر. ہاویہ کے اندر، ہاویہ وہ جہنم میں جب منافق جائیں گے، وہ نیچے والا طبقہ اس بندے کو ہاویہ میں لے جایا جائے گا. ہاویہ جب جائے گا تو اس کو وہ امانت جس کا دنیا میں تھی اسی صورت میں سامنے پڑی ہوئی نظر آئے گی. وہ جوڑے گا اور اس امانت کو اٹھائے گا، اٹھا کے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں اس کو لے جاؤں گا. چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ وہ امانت پھر گرے گی اور پھر وہ زور جہنم کے نیچے ہاویہ میں پہنچ جائے گی. اس کو پھر فرشتے ہاویہ کے اندر لے جائیں گے. وہاں سے یہ پھر امانت کو اٹھائے گا اور چڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے پاس سے امانت گرے گی اور ہاویہ میں نیچے گر جائے گی. پھر یہ فرشتے لے جائیں گے، اس کو اٹھوائیں گے، اٹھا کے لائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ یہ دنیا کے اندر یہ امانت کو غصب کرنے والا، دوسرے کو حق مارنے والا چاہے جائے کہ دنیا میں نمازیں پڑھتا ہو، چاہے جائے کہ روزے رکھتا ہو، چاہے جائے کہ یہ دنیا میں تہجد پڑھنے والا ہو، دنیا میں بڑا نیک بنا پھرتا ہو، لیکن دوسرے کا حق مارنے والا ہمیشہ ہمیشہ ہاویہ میں رہ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہاویہ میں رہ جائے گا. تو میرے بھائیو امانت اس کو ادا کرو. جس کسی کی ذمہ داری کا بوجھ کندھے پہ اٹھایا ہے اس کو ادا کرو. خائن بن کے نہ مر جانا، خائن بن کے نہ مر جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو خیانت سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.